بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ محترم دوستو، ہماری ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہو رہی ہے وفات مسیح پر، جو مرزا قادیانی نے 30 آیات پیش کی ہیں۔ تو ان 30 آیات کے اوپر ایک ایک آیت کے اوپر ایک ایک ڈیبیٹ کا سلسلہ بھی شروع ہو رہا ہے۔ یہ قادیانی مرزائیوں کا گروپ پیور ڈسکشن جو کہ آفیشیل گروپ ہے، اور یہاں پر قادیانی مرزائی مربی امیر فیصل صاحب، یہ ان کی آڈیوز کچھ آئی ہیں، یہ سماعت کیجئے اور آگے بات کرتے ہیں جناب۔ مفتی مبشر صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف یور ڈسکشن گروپ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، میرے بارے میں کچھ بھی لوگوں کے خیالات ہوں وہ سب چلتے رہتے ہیں، وہ یہاں ٹاپک بھی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ آپ باقاعدگی کے ساتھ ایک مفتی بھی ہیں اور ایک عالم دین ہیں، اور خدا تعالیٰ نے جو بھی علم سے نواز رکھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں خیر و برکت کرے اور آپ کو صحت و تندرستی کے ساتھ لمبی زندگی عنایت فرمائے۔ سر محترم مفتی صاحب، احمدیز لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن شریف کی 30 آیات ہیں، آیات قرآنی، جس میں ان کے اکارڈنگ یہ واضح اشارات ملتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جی مسیح جی علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، اور یہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کسی بھی بڑے سے بڑے عالم دین سے وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میری سر ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے، جو آج تک بھی پوری نہیں ہوئی معذرت کے ساتھ، کہ ماشاءاللہ ادھر آپ کے لوگوں کے جیسے آپ لوگ ہوئے یا کوئی بھی ہوئے آئیں اور ایک ایک چیز پہ بات کریں، مقصد سمجھنا اور سمجھانا ہو، نہ کہ تنقید کرنا یا یہ کہ اپنی واہواہی لوٹنا۔ محترم، آپ سے بھی کبھی کبھی پرسنل پہ بات چیت ہو جاتی ہے، سلام دعا اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے میں ہی کرتا ہوں سر، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ تو میری یہ خواہش بھی ہے کہ ایک ایک آیت پر ایک ایک دن میں بات چیت ہو جائے، جب بھی آپ اویلیبل ہوں اور ہمارے یہاں کے احمدیز ممبر اویلیبل ہوں سر، اور ایک ایک آیت پہ بات چیت اس لیے ہو جائے کہ آپ کا اس پہ رخ بھی پتہ چلے اور احمدی ممبر کا بھی، اور مقصد یہ ہو کہ پوری دنیا کے تحت جو کم سے کم بیوقوف جیسے ہم کم علم آدمی ہیں، ہم جیسے لوگوں کی بھی وہ چیز سمجھ میں آ جائے۔ تو اس کے لیے میں نے ایک تجویز سی رکھی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اس میں آپ جو کریکشن کرنا ہو یا کچھ بھی کرنا ہو تو وہ آپ بتا دیجیے گا۔ میں اس طرح سے سوچ رہا ہوں سر، اگر آپ بھی اگری کریں یا اس سے اچھا آپشن آپ بتا سکتے ہیں، کہ مان لیجئے میر لطیف صاحب ہیں ادھر احمدیز ممبر، ان سے میں یہ کہوں کہ آپ کے پاس کون کون سی آیتیں ہیں قرآن شریف کی جن سے کہ آپ وفات ثابت کر سکتے ہو، اور اسی طریقے سے محترم مفتی مبشر صاحب، کیونکہ میر لطیف صاحب تو یہ کلیئر کٹ کر چکے ہیں کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ جی مسیح جی علیہ السلام فوت ہو چکے اور دنیا میں واپس نہیں آئیں گے۔ تو محترم مفتی صاحب، ایک اچھی اور ہیلدی ڈسکشن کرانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کلیئر کٹ ایک آڈیو میں یہ بتائیں کہ آپ کا عقیدہ آخر ہے کیا۔ آپ عیسیٰ جی مسیح جی علیہ السلام کو زندہ مانتے ہیں آسمانوں میں، اور یہ مانتے ہیں کہ وہ قیامت سے پہلے واپس آئیں گے، یا یہ مانتے ہیں کہ وہ فوت ہو چکے صرف روحانی طور پر زندہ ہیں؟ کیونکہ سر، جب دو آدمی اور اچھے علم والے آدمی بات کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو عقیدے کا بھی پتہ ہونا چاہیے، پلس جی میر فیصل صاحب، بالکل بالکل میں ریڈی ہوں، تیار ہوں۔ یہ بہتر رہے گا میرے لیے کہ جب بھی میرے پاس وقت ہو تو آپ اس کو ایڈمن موڈ پہ لگا دیں، اور ایک عدد قادیانی مرزائی مربی آ جائے، وہ ڈیبیٹ کر لے۔ 30 آیتیں ہیں، تو 30 وقتوں کے اندر ہم بیٹھ کے ایک ایک آیت پر مفصل گفتگو کر لیں، یہ ایک بہترین طریقہ رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی میں مفتی صاحب یہ کہنا چاہوں گا، ریکویسٹ ہے کہ جیسے میں 30 آیات قرآنی ان سے ڈیمانڈ کروں گا مفتی میر لطیف صاحب سے، کہ بھئی آپ ایسی آیتیں ہمیں دو کہ کس بیسس پر آپ ان کی وفات ثابت کر دو گے۔ ایسے ہی میں آپ سے بھی گزارش کروں کہ جن جن آیتوں میں قرآن شریف کی آپ کو یہ لگتا ہو کہ ان سے آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں، یا ان سے آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ عیسیٰ جی علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہیں، وہ آپ دیں۔ نہ تو میر لطیف صاحب کی دی ہوئی آیات میں گروپ میں لگا رہا ہوں، نہ ہی آپ کی آیات دی ہوئی میں لگاؤں گا۔ اگر آپ دونوں لوگ کسی حدیثوں کا بھی سہارا لینا ہو تو حدیثوں کا سہارا لے سکتے ہیں۔ میرا مقصد کیونکہ ہیلدی ڈسکشن کرانا ہے، تو جو آپ مجھے پرووائڈ کریں مفتی صاحب، میں وہ سارا کا سارا میٹیریل کہہ لیجئے میر لطیف صاحب کو دے دوں، اور میر لطیف صاحب جو مجھے دے دیں میں آپ کو دے دوں۔ اور آپ دونوں ویسے تو ماشاءاللہ کافی علم والے بندے ہیں، لیکن پھر بھی
آپ لوگ اسٹڈی کر لیں ان چیزوں کی، اور ان چیزوں کی اسٹڈی کرنے کے بعد ایک ایک چیز پہ آپ لوگ ٹائم رکھیں، پروگرام رکھیں اور تمام لوگوں کی رہنمائی کریں۔ میں سمجھتا ہوں میں اپنی بات پوری کر چکا ہوں، اب آپ بولیں محترم جی۔ جی جناب، کون کون سی آیتیں ہیں آپ کے پاس؟ یہ نہ کریں آپ 30 آیتیں جب مرزا صاحب نے دے دی ہوئی ہیں تو کیوں نہ انہی کو ترتیب سے اول سے لے کے آخر تک ہم ایک پورا پیکج تیار ہو جائے گا نا جی ڈیبیٹس کا، تاکہ قوم کے سامنے تصویر کے دونوں رخ آ جائیں جی، قادیانی یہ کہتے ہیں اور مسلم یہ کہتے ہیں، بات ختم ہوتی ہے۔ تو میر لطیف صاحب بھلے آپ آ جائیں، بہتر ہے۔ جی وہ جو 30 آیتیں ہیں انہی 30 آیتوں سے ہم حیات مسیح ثابت کر دیں گے۔ جو مرزا صاحب نے 30 آیتیں دی ہوئی ہیں نا، انہی 30 آیتوں سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ، آپ دیکھیے گا جب وہ ڈیبیٹ ہوگی تو پتہ چل جائے گا۔ تو یہ چونکہ ان لوگوں نے 30 آیتیں دی ہوئی ہیں اور یہ مرزا صاحب کا بہت بڑا چیلنج تھا، ٹھیک ہے جی، وہ 30 آیات کا، تو آئیں اس کے اوپر بات کریں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو رہی بات مزید، پھر یہ آگے گفتگو بڑھے گی، ہم بھی اپنی طرف سے آیات پیش کریں گے، وہ اس کے بعد ان 30 آیتوں کے بعد گفتگو ہوگی۔ محترم مفتی صاحب، آپ کے جو پوائنٹس ہیں کوئی بات نہیں، بالکل اس میں قابل تردید تو کوئی بھی نہیں ہے، اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں، مجھے اتنی زیادہ جانکاری بھی نہیں تھی کہ مرزا صاحب نے باقاعدہ 30 آیت قرآنی کو پوائنٹ آؤٹ کر رکھا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ آیات تو وہ قرآن ہی کی ہیں، اور مرزا صاحب نے بھی ان پہ اور اپنی بھی مہر لگا رکھی ہے ایک طرح سے، اکارڈنگ ٹو یو سر، تو بالکل صحیح بات ہے، یہ تو میں بھی ان سے اپیل کروں گا پھر میر لطیف صاحب محترم سے کہ آپ انہی چیزوں کو لے لیں، کیونکہ آیات قرآن شریف کی، اور قرآن شریف کی آیت اللہ کی نازل کر دی ہوئی ہم سب لوگوں کا ایمان ہے، اور مرزا صاحب نے بھی ان کو انڈورس کر رکھا ہے، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اسی بات پہ ہو۔ ایک تو مفتی صاحب اپنا کلیئر کٹ پلیز عقیدہ آپ بتا دیجئے، آپ تو ثابت کرنے کو کہہ رہے ہیں لیکن کیا یہ آپ کا عقیدہ ہے بھی یا نہیں کہ عیسیٰ جی علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہیں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے، اور میں سمجھ تو رہا ہوں آپ کی بات سے کہ آپ کا عقیدہ ہوگا، لیکن آپ اسے کلیئر کٹ کر دیں۔ دوسری بات یہ ہے، اور میر فیصل صاحب، یہ سلسلہ لمبا چلنے والا ہے، یہ لمبا سلسلہ ہے، ابھی تو یہ 30 آیات کے اوپر لگ بھگ 30 دن تو کم از کم گفتگو ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سلسلہ آتا ہے جناب ان احادیث کا جو قادیانی حضرات وفات مسیح کو ثابت کرنے کے لیے پیش کرتی ہیں، پھر ان کے اوپر ایک لمبی گفتگو ہوگی، پھر اس کے بعد مسلمانوں کی طرف سے جو قرآن کی آیتیں یا احادیث ہیں ان کے اوپر ایک لمبی گفتگو ہے، پھر پانچواں سٹیپ آتا ہے کہ جو وفات مسیح کے اوپر جو شبہات پیش کرتے ہیں قادیانی مرزئی حضرات، ٹھیک ہے جی، تو ان شبہات کے ازالے کے اوپر ایک لمبا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو یہ تو ایک لمبی ڈیبیٹ چلنے والی ہے۔ دوسری بات یہ ہے محترم مفتی صاحب کہ ہمیں ٹائم سیٹلڈ اور اناؤنس کر کے ہی یہ پروگرام ہم کر سکتے ہیں۔ میر لطیف صاحب حالیہ دنوں میں جرمنی میں رہ رہے ہیں، اور وہاں پہ ان کا اپنا کام بھی ہے، سروس وغیرہ، تو ادھکتر امید یہ ہے کہ رات کا ٹائم یا شام کا ٹائم ہی اویلیبل ہو سکتا ہے، اور میرے خیال سے ٹائم وہی بیٹر رہے گا جو 7:30 بجے کا پاکستان کا اور 7:30 کا انڈیا کا، اور میرے خیال سے ایک آیت پہ بات کرنے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے گا آپ کو؟ میکسیمم 1 گھنٹہ، تو ٹائم تو سیٹل کر کے ہی ہوگا سر، تاکہ انہیں بھی معلوم ہو اور آپ کو بھی۔ جی جی بالکل، مسلمانوں کا تو یہ عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے اور قرب قیامت میں زندہ آسمان سے نزول کریں گے، یہ کوئی ڈکا چھپا عقیدہ نہیں ہے ہمارا، یہ ساری دنیا کے سامنے واضح ہے، اور یہ پچھلے 1400 سال سے چلتا آ رہا ہے، یہ نیا عقیدہ ہی یہ مرزا صاحب نے یہ ڈیولپ کروایا ہے، حالانکہ یہ وہی عقیدہ ہے کہ جس کے اوپر 52 سال تک مرزا صاحب خود بھی کاربند رہے، اور یہی کہتے تھے، وہی قرآن کی آیتیں پیش کر کے، وہی حدیثیں پیش کر کے یہ ثابت کیا کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں اور قرب قیامت میں زندہ آسمان سے نزول کریں گے۔ بڑی عجیب سی بات ہے کہ 52 سال کے بعد وہی قرآن کی آیتیں بدل گئی ہیں کیا؟ وہ حدیثیں بدل گئی کیا کہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردہ ہو گئے ہیں؟ کمال کی بات ہے، اور 4 جگہ کے اوپر انہوں نے قبر بنا دی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ کوئی نہیں، ٹائم کا کر سکتے ہیں، ویسے تو آپ نے ابھی کہا کہ جب ٹائم ہو، تو میرے پاس بھی یہی ہے کہ میں چونکہ 2-3 کام میں بھی کرتا ہوں، ایک تو میری آن لائن ٹیچنگ ہے، میں آن لائن ٹیچر ہوں، ٹھیک ہے جی،
پھر میرا اپنا ادارہ بھی ہے، اس کے اندر بھی میں کلاسز لیتا ہوں، اس میں بھی پڑھاتا ہوں، پھر میں مطب بھی چلاتا ہوں، حکمت کا میرا شعبہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ مطلب یہ کہ یہ ہمیں بھی پھر ٹائم کی بڑی دشواری ہوتی ہے، تو موبائل چونکہ میرے پاس ہی رکھا ہوتا ہے تو میں پھر وہ شروع ہو جاتا ہوں۔ تو یہی ہے، بہرحال آپ کر لیں کوئی تو مجھ سے پوچھ لینا، یا مطلب میر لطیف صاحب سے کر کے تو کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے۔ تو میرے پاس یہ مسئلہ ہے کہ مجھے کوئی ایسا کنفرم نہیں ہوتا کہ میں کس ٹائم فارغ ہوں گا۔ جب میں فارغ ہوتا ہوں وہ پھر میں گروپ میں حاضری دے دیتا ہوں۔ جی مفتی صاحب، آپ کا پوائنٹ صحیح ہے۔ چلیں، جو میں نے یہ کہا تھا نا کہ آپ لوگ اویلیبل ہوں، وہ یہی کہا تھا کہ میں پرسنل پہ آپ لوگوں سے رابطہ کر لیا کروں گا، اور مجھے میر لطیف صاحب کی مصروفیات کا اس لیے اندازہ ہے کہ ہم مسیحی لوگوں سے بات چیت ان کی میں کراتا رہتا ہوں سر، تو ان کے ٹائمنگس کا مجھے اس لیے اندازہ ہے کہ پاکستان 7 7:30 کا ان کے پاس ٹائم اویلیبل ہو جاتا ہے، وہ نکال لیتے ہیں، اور کچھ ایک آدھ دن ایسا ہے جس میں وہ تھوڑا پہلے بھی نکال سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کو بھی آپ کے کام مبارک سر، آپ کو بھی مصروفیات رہتی ہوں گی۔ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ دونوں اویلیبل ہیں شام کے ٹائم تو ڈیلی بیس پہ کر لیا کریں گے، اور اگر آپ کو کسی کو بھی مصروفیات ہیں تو اپنی مصروفیات سب سے پہلے بعد میں کر لیا کریں گے۔ میں آپ کے یہ تمام پیغامات کے ریگارڈنگ انشاءاللہ بن لطیف صاحب سے بات کرتا ہوں سر، اور ان کے پاس سے جو جواب آتا ہے میں گروپ میں، جب آپ کبھی ملا کریں گے گروپ میں بھی بات کر لیا کروں گا سر، اور کوئی خاص ہی بات ہوگی تو انشاءاللہ پرسنل میں آپ سے بات رکھوں گا۔ بہرحال ہمارا مقصد سیدھا سیدھا یہ ہے کہ جب ماشاءاللہ آپ ہوئے، ہم گروپ کو اتنا ٹائم دے رہے ہیں اور پورا دل و جان سے لگے ہوئے ہیں کہ جانکاری ملے، تو اس ریگارڈنگ بھی پوری قوم کو، یعنی کہ امیتا مسلمہ، چاہے آپ مسلمان کہہ لیجئے، چاہے آپ قادیانی احمدیز کہہ لیجئے، ان لوگوں کو بھی، اور حمل مطلب میں تو محمدیز ہی کی سائڈ ہوں سر عقیدے کے طور پہ، تو سب لوگوں کو ایک کلیئر پکچر جائے کہ آخر قرآن شریف کی تعلیمات ہے کیا۔ آپ نے وقت دیا، میری رہنمائی کی، بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ سر، السلام علیکم۔ اب اس دن جو میر لطیف صاحب سے آپ نے گفتگو کروائی، یقین جانے میں نماز بعد میں پڑھی تھی عشاء کی، مجھے جماعت چھوڑنی پڑی صرف مناظرے کی وجہ سے، کہ میں نے کہا کہ مناظرہ ہے، ٹائم دیا ہوا ہے تو پھر بندہ اچھا نہیں لگتا۔ اب ہمارے یہاں پہ 7 بجے عشاء کی جماعت ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ اچھا، جماعت کے بعد جناب ہماری کلاسیں ہوتی ہیں، اور پھر کیا اس کا نام ہے، ٹائم بھی شارٹ ہے، سردیوں کے دن ہیں، چھوٹے دن ہیں، تو یہی ہے کہ بس جب اویلیبل ہو جائیں بس، تو اس ٹائم ہی ہو سکتی ہے گفتگو، یا یہ ہے کہ کم از کم مجھ سے رابطہ کر کے تو کوئی ٹائم ایسا بنا لیا جائے کہ جس میں ہم دونوں کو آسانی ہو بات کرنے میں۔ ٹھیک ہے جناب؟ تو 9 بجے ہماری لائیو سٹریم ہوتی ہے، 9 بجے سے لے کے 12 بجے تک لائیو سٹریم ہوتی ہے، تو بھلے لائیو سٹریم میں آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، تو وہ چونکہ اپنے پاس ہی ہمارے پاس وقت ہوتا ہے۔ مفتی صاحب، یہ کچھ سوالات آگے اور کئی لوگوں کے ملتے جلتے ہی سوال آئے ہیں، تو میں نے اس میں سے جو اردو کی رائٹنگ تھی وہ یہاں پہ بھیج دی ہے۔ تو جیسے ہی آپ نے بتایا کہ آپ ماشاءاللہ مطلب چلاتے ہیں، تو سوال یہ آ گیا کہ کس قسم کے مریضوں کا علاج کرتے ہیں، اور کیا آیورویدک ہے یا یہ کہ ایلوپیتھک یا ہومیوپیتھک؟ تو آج کل اللہ تعالیٰ سب کو صحت و عافیت سے رکھے، تو کافی لوگوں کو کچھ پرابلمس ہو سکتی ہیں سر، تو کائنڈلی آپ جو بھی انفارمیشن اس ریگارڈنگ دینا چاہیں تو دیں، شکریہ۔ یہ بھی ایک بڑی جناب درد مند کہانی ہے، یہ بہرحال موضوع تو نہیں ہے، تو اب میر فیصل صاحب آپ نے سوال کر ہی دیا تو ہم آپ کو خیر ڈال کے ہی یہاں سے بھیجیں گے۔ سوال ہے، بڑا قیمتی سوال ہے یہ۔ اصل میں ہم علاج کرتے ہیں جناب مردانہ کمزوری کا، جو کہ مرزا صاحب کو ہو گئی تھی، اور ان کو یقین ہی نہیں تھا کہ بھائی میں مرد بھی ہوں کہ نہیں، تو بڑے بامشکل وہ دوائی بنا کے تو دی، عزت جامع عشق فیم والی، جس کے اندر فیم ڈلتی تھی، تو لیکن مرزا صاحب پتہ نہیں اس سے بھی مرد بنے کہ نہیں بنے، لیکن بہرحال انہوں نے شادی کر ہی لی، ہاں جی، اور ایک عرصے تک ان کو یقین یہی رہا کہ وہ نامرد ہے۔ تو وہ والا علاج ہم کرتے ہیں کہ تاکہ یہ قادیانی مرزئی لوگ خصوصی طور پہ ان کے لیے یہ ہم نے مذہب کھولا ہے کہ چونکہ یہ گندے کام کر کر کے یہ نامرد ہو جاتے ہیں، تو ان کو مرد بنانے کا، اور ان کی عورتوں کو
وہ بھی تو جناب نا عورت بن جاتی ہیں پٹھے کام کر کر کے، کیونکہ انہوں نے بچپن سے 1 سال کی بچی کو یہ چھوڑتے نہیں ہیں. تو ایک وہ ندا کا ابھی کیس سامنے آ گئے، تو وہ پھر گندے کام یہ بچپن سے جب کرنی شروع کرتے ہیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ، تو وہ پھر ہم ان کو بعد میں پھر نہ عورت کو عورت بناتے ہیں اور نہ مرد کو مرد بناتے ہیں دوائیوں کے ذریعے. محترم مفتی صاحب، ٹو بی ویری کلیئر، ٹو بی ویری فرینک اینڈ ٹو بی ویری اسٹریٹ فارورڈ، بات چیت تو جو بھی ہوگی سر پیور ڈسکشن گروپ میں ہی ہوگی. وہ آپ کا اپنا اختیار ہے کہ آپ اسے لائیو اسٹریم پہ چلائیں، کیونکہ ایسے مسائل تو بہت سامنے آتے ہیں کہ ایک میڈیٹر کا راستہ یہی نکلتا ہے کہ ہمارے یہاں گفتگو اس لیے ہو جائے. مجھے تو خود ٹائم لگانا پڑتا ہے سر، اور آپ جانتے ہیں مجھے سنا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اگر اس میں زیادہ فالوور ہو جائیں، زیادہ ممبر ہو جائیں یوٹیوب میں، تو 2-4 پیسے کی انکم ہو جاتی ہے، اور گروپ سے تو کچھ نہیں ہوتی. بٹ میں الحمدللہ ٹائم دینے کو تیار تھا، ہوں، رہوں گا. رہی بات آپ لوگوں کے ٹائم سیٹل کی، تو کوئی خدا نخواستہ یہ پابندی تھوڑی ہے بھائی روز بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے. جب کبھی بھی آپ دونوں اویلیبلٹی ہوئی پرسنل پہ، مجھے انشاءاللہ بات چیت آپ لوگوں سے ہو گئی، میں اسے 2-4-6 گھنٹے پہلے انشاءاللہ اناؤنس بھی کر دوں گا تاکہ لوگ سنیں، اور انشاءاللہ آپ سے بات چیت ہوتی رہے گی سر. اور یہ جو آپ کا تب والا کیا کہتے ہیں سوال ہے تو وہ دے دیجیے گا. فی الحال بات ختم، شکریہ. مفتی صاحب، آپ نے 1 1 سال 2 2 سال کی مثال دے دی. اگر یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ امیر فیصل کے ساتھ ساتھ ابھی تک گھروال بھی موجود ہے، پھر بات نکلے گی تو پھر دور تک لگ جائے گی، اور حدیثیں سامنے رکھ دی جائیں آپ لوگوں کے سامنے، تو آپ کو پتا ہے کہاں سے کہاں تک بات چلی جائے گی. ویسے لائن آپ کی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے بزنس پوائنٹ آف ویو سے، اور آج کل زیادہ تر لوگ اسی کا شکار ہے کہ انہیں بس پتہ چلنا چاہیے کہ ان کی طاقت کہاں سے بڑھے گی، اور پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. بہرحال سر، ہم تو ہر ایک معاملے میں جونیئر ہیں. میرا تجربہ تو یہ ہے کہ سامنے والا پارٹنر یعنی کہ آپ کا شریک حیات فل کوآپریٹیو ہے اور آپ کے ساتھ ہر طرح سے تعاون کرتا ہے، تو آپ کی امیونٹی ویسے ہی بڑھ جاتی ہے اور بہت اچھی زندگی آپ لوگ گزار لیتے ہیں. بہرحال میرے سوالوں کا آپ نے جواب دیا، بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ سر. جی دوستو، ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت فورم کو سبسکرائب کر لیجئے، اور ہمارے نئے گروپ قادیانی حقائق، اس کو بھی آپ سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ تک بر وقت پہنچ جائے. یہ جو واٹس ایپ کے جتنی بھی ڈیبیٹس ہیں میں اسی گروپ کے اوپر اپلوڈ کروں گا، قادیانی حقائق کے اوپر. تو وہ جو ہمارا دوسرا چینل ہے ختم نبوت فورم، اس کے اوپر لائیو سٹریم ہوتی ہیں، جبکہ اس گروپ کے اندر اس چینل کے اوپر جو ریکارڈڈ مناظرے ہوتے ہیں اور واٹس ایپ کے مناظرے ہوتے ہیں ان کو اپلوڈ کیا جاتا ہے. تو لہٰذا اس کو آپ سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ بر وقت آپ کو نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے. دعا کو رہیے گا، اللہ آپ کا ہمارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.